مرحبا مرحبا مرحبا۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز موقر حضرت سامعین اعظام اور میرے عزیز طلبہ، انسان کی زندگی مثل چراغ ہے کہ جس طرح ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح میری آپ کی زندگی ایک پل کی محتاج ہے۔ بوڑھا انسان اگر چراغ سحر ہے تو جوان انسان زیادہ سے زیادہ چراغ شام ہے۔ کسی عارف نے، اللہ والے نے بہت اچھی بات کہی کہ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا سا ننھا سا دیا۔ گویا شاعر نے میری آپ کی زندگی کو ایک چراغ سے تعبیر کیا کہ زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا سا ننھا سا دیا، ایک ہوا کا جھونکا جسے آ کر بجھا دیتا ہے، اور یاسر غم مژگان کا تھرکتا سا آنسو پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کہ جس طرح آنکھ کا آنسو زمین پر گرتے ہی مٹی میں مل جاتا ہے، اسی طرح میری آپ کی زندگی اس جہاں سے اس جہاں میں ایک لمحے میں چلی جاتی ہے۔ ایسی مختصر سی زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ابھی تک مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ زندگی اتنی مختصر سی ہے، لیکن اس وبا نے، اس لاک ڈاؤن نے، اس بیماری نے ہمیں بتلا دیا کہ میری آپ کی زندگی کتنی مختصر سی ہے۔ ہم جس کے لیے اتنی کاوشیں کر رہے، اتنی کوششیں کر رہے، نہ دن دیکھ رہے، نہ رات دیکھ رہے، نہ حلال دیکھ رہے، نہ حرام دیکھ رہے، نہ جائز دیکھ رہے، نہ ناجائز دیکھ رہے، اور نہ اللہ کی اطاعت کو ہم ملحوظ کر رہے، جن کے لیے ہم انتک کوششیں کر رہے، جن کے لیے اتنی کاوشیں کر رہے۔ آج اس وبا نے ہمیں یہ بتلا دیا، یہ سمجھا دیا کہ وہ آج ہمارے انتقال پر نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں۔ اس لاک ڈاؤن میں باپ کے جنازے میں بیٹے نے شرکت نہیں کی، بیٹی ماں کا دیدار نہیں کر سکی، یہاں تک کہ عزیز و اقارب نے، رشتہ داروں نے اپنے قریبی رشتہ دار کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ یہ لاک ڈاؤن نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے بیوقوف اور بدبخت شخص وہ ہے جو اپنے بیوی اور اپنے آل و اولاد کی خاطر اپنی آخرت قربان کر دے، اپنی آخرت کو تباہ کر دے، جس کے لیے ہم اتنی کوششیں کر رہے، اتنی کاوشیں کر رہے، آج وہ ہماری نماز جنازہ میں شریک نہیں۔ کیسے افسوسناک بات ہے، کیسی یہ خبر ہے کہ جس کے اعتبار سے ہم نے آج تک یہ سوچا تک نہیں، جس کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے، جس کے لیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے، وہ آج ہمارے نماز جنازہ میں شریک نہیں۔ ہمارے دیدار کے لیے وہ کوسوں دور بھاگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ان کو نہ لگ جائے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارے پڑوس میں صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہدگاؤں میں ایک غیر مسلم کی جب طبیعت خراب ہوئی، اب جیسے ہی اس ماں کو ایڈمٹ کیا گیا، اس کا آکسیجن لیول کم ہو رہا تھا اور یہ اس وبا میں وہ پھنس چکی تھی۔ اب جیسے اسے ایڈمٹ کیا گیا، اسے دواخانے میں شریک کیا گیا، اب اس نے دیکھا کہ بیماری بہت شدت کے ساتھ زور پکڑ رہی ہے، ماں پریشان ہوگی۔ ماں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا، ڈاکٹر صاحب میرا اکلوتا بیٹا ہے، صرف میرے خاندان میں وہ تنہا اکیلا بیٹا ہے، میں نے بڑے بڑے بنگلے چھوڑے ہیں، یہاں تک کہ میرے جائیداد کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ اس پورے علاقے میں اتنی جائیداد کسی کی بھی نہیں، بینک بیلنس ہے، گاڑیاں ہیں، عمارتیں ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی میں نے کبھی خواہش نہیں کی، ایک میری خواہش ہے۔ ڈاکٹر نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہا میں اپنے
بیٹے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں. اس اخیر وقت میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھوں. آپ پیغام بھیجیے. اب ڈاکٹر صاحب نے جیسے ہی بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اپنے ماں سے ملنا نہیں چاہتا. اب ڈاکٹر پریشان ہو گئے, اس کے ہوش اڑ گئے. ماں نے دوپہر میں ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا آپ نے میرے بیٹے کو کہا ہے؟ ڈاکٹر شرم کی وجہ سے پریشان ہو گیا, اس کا چہرہ نیچا ہو گیا. اس نے کہا میں بھول گیا, البتہ میں ابھی کہہ دیتا ہوں. جب دوپہر سے شام ہوئی ڈاکٹر نے پھر اس بچے سے کہا تیری ماں کی اخیر خواہش ہے کہ وہ تیرا دیدار کرنا چاہ رہی. تو اس وقت بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ دیدار کرنا چاہتی ہے لیکن میں دیدار نہیں کر سکتا. ڈاکٹر تو ششدر رہ گیا. پھر شام میں اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو اتنا کہہ دو کہ وہ اپنے گھر کے چھت سے کم اپنا دیدار مجھے کرا دے. اب ڈاکٹر نے جیسے ہی اس ناہنجار بدخماش بیٹے سے کہا تو اس بیٹے نے کہا ڈاکٹر صاحب میں مرنا نہیں چاہتا, اس لیے کہ اگر میں اپنے ماں سے ملوں گا تو وہ بیماری مجھ میں عود کر جائیں گی, مجھ میں آ جائیں گی اور میں مرنا نہیں چاہتا. جن آل و اولاد کے لیے ماں باپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, نہ دھوپ کا موسم دیکھا نہ بارش دیکھی, نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, ان کے لیے انتک کوششیں کی, اب وہ آل و اولاد ماں کا آخر دیدار بھی نہیں کر پا رہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت, جس کے لیے ہم اتنی کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں وہ دنیا ہمیں دنیا ہی میں بتلا رہی ہے کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. آج جو ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے, آج جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بالائے طاق ڈالا ہے, جس کے نتیجے میں آج پورے دنیا میں ہم رسوا ہو رہے, ذلیل و خوار ہو رہے. ورنہ پورے دنیا میں ہم مکرم تھے, باعزت تھے, پورے دنیا میں ہمارا ایک مقام تھا, ایک مرتبہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کو لقد کرمنا بنی آدم کہا کہ بنی آدم میں سب سے محترم بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ نے کہا. یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 110 میں کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, پوری انسانیت میں بہترین ہمیں بنایا, پوری انسانیت میں مجھے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا ہے اور خیر امت بنایا, تمام امتوں میں سب سے افضل سب سے اشرف بنایا. لیکن آج پورے دنیا میں آپ رسوا کیوں ہو رہے؟ کبھی میں نے آپ نے غور کیا؟